بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں، میں ہوں مہران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مہران ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو الیکس شفق کے ناول 40 رولز آف لو کے چیپٹر 15 کی سمری اردو میں بتاؤں گا۔ اس کا ٹائٹل ہے ایلا اور یہ نارتھ ایمپٹن سے سٹارٹ ہوتا ہے 22 مئی 2008۔ موجودہ دور سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ ماڈرن دور میں ماڈرن ترکی میں جو پیرنٹ اور چلڈرن ریلیشن شپ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ایلا کے 3 بچوں میں سے جو سب سے بڑی بیٹی ہے یینٹ، اسے کالج میں کسی لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ پیار ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ ایلا اسے روکتی ہے کہ یہ تمہاری پڑھائی کے دن ہے، یہ جذباتی عمر ہے، جذباتی فیصلہ انسان کرتے ہیں، تو تمہیں جو ہے وہ جذباتی ہو کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ اس بات کا وہ بہت زیادہ غصہ کرتی ہے، وہ گھر نہیں آتی، وہ اپنی ماں کو برا بھلا کہتی ہے۔ اس کے بچے بھی اب اپنی بہن کی وجہ سے، جینٹ کی وجہ سے، اورلی اور ایوی وہ ناراض ہیں، خامند بھی اس کا ناراض ہے۔ مزید یہ کہ ایلا فون کر کے یینٹ کے جو بوائے فرینڈ کو کہتی ہے کہ وہ اس سے دور رہے۔ اب وہ وائن وغیرہ کا استعمال کرنا شروع کر رہی ہے۔ کئی دن ہو گئے ہیں، وہ صحیح طرح سے سو نہیں پا رہی۔ ایلا جو ہے وہ بڑی پریشان ہے کہ اسے ان تمام پرابلمز کا سامنا ہے۔ اب کیا ہے کہ وہ اٹھ کے اپنے کمرے سے اٹھ کے اپنے بچوں کے پاس آتی ہے۔ ایوی اور اورلی 2 بچے اس کے اپنے باپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، گپے مار رہے ہیں، یہ بھی شامل ہو جاتی ہے ان کے ساتھ۔ ابھی یہ ان کے پاس آ کر بیٹھی ہی ہے کہ اس کی جو چھوٹی بیٹی ہے اورلی، وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اماں آپ نے واقعی ہماری جو بڑی بہن یینٹ ہے اسے جو ہے وہ ڈانٹا ہے، روکا ہے، اس کو اپنی زندگی جینے کا حق نہیں ہے۔ تو یہ کہتی ہے کہ میں نے اسے یہ کہا ہے کہ یہ بیٹا، میں نے آپ کی بڑی بہن کو اس وجہ سے روکا ہے کہ یہ عمر جو ہے جذباتی ہوتی ہے اور اس میں جذباتی شادی جو ہے وہ جذبات میں آ کر نہیں کی جاتی، بڑی سوچ سمجھ کے پوری زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے جو انسان کرتا ہے۔ تو اس کی بیٹی جو آگے سے جواب دیتی ہے کہ وہ کبھی، چھوٹی بیٹی اورلی جو ہے، کہ ماما پھر میں بھی کبھی شادی نہیں کروں گی اگر آپ میری بہن کے ساتھ ایسا بیہیو کریں گی۔ یعنی کہ بچے چاہ رہے ہیں کہ ماں باپ انہیں ذرا بھی نہ پوچھیں اور وہ آزادانہ طور پر اپنی مکمل جو ہے وہ آزاد زندگی گزاریں۔ ایک دبی ہوئی اور ایک جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے تو ایک ہنسی مسکراہٹ سی چہرے پہ آتی ہے، غم کی مسکراہٹ، تو وہ شو کرتی ہوئی وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ اب جناب صورتحال دیکھیں کہ اس کی بیٹی یینٹ جو ہے، جو ایلا سے ناراض ہے، خفا ہے، اس کی طرف سے ایک پیغام آتا ہے اور یہ پیغام آپ سن لیں، حیران ہو جائیں گے۔ لسن، یو ڈونٹ نیڈ ٹو پروٹیکٹ می آل دی ٹائم۔ اپنی ماں کو کہہ رہی ہے جینٹ، ایلا کو کہہ رہی ہے، I am not that premature baby who needed to be kept in an incubator anymore. Stop being overprotective. Just let me be, okay? یہ بھائی ایک جوان بیٹی اپنی ماں کو کہہ رہی ہے۔ یہ الفاظ سن کے ایلا رونے لگ جاتی ہے اور اسے اپنی بیٹی کا بچپن یاد آنے لگ جاتا ہے، جس طریقے سے اس نے اپنی بیٹی کو پالا تھا۔ یہ پیغامات سن کر وہ اب جج کر لیتی ہے کہ اسے اب ہار ماننا ہے اور اسے اپنی بیٹی کو آزادی دینی ہے، جیسے وہ زندگی گزارنا چاہے وہ گزارے اور اس کی ذمہ دار وہ خود ہوگی۔ یہ فون کرتی ہے ایلا اپنی بیٹی یینٹ کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں غلط تھی، میں سوری کرتی ہوں، تم ٹھیک ہو، اور جو ہے وہ دونوں کے درمیان صلح ہو جاتی ہے۔ یعنی ایلا مکمل طور پر ہار مان لیتی ہے اپنی نوجوان ماڈرن بیٹی کے آگے۔ اور اب وہ جب اس صورتحال سے فری ہوتی ہے تو اس تمام واقعے کو عزیز، جس کی کتاب دا سویٹ بلاسفیمی یہ پڑھ رہی ہے، جس کا کریٹیکل انالیسس یہ کر رہی ہے، جو کہ جس میں شمس تبریز اور مولانا رومی کا واقعہ ہے اور واقعات ہیں، وہ اس کا رائٹر جو عزیز ہے اسے اب یہ تمام صورتحال جو ہے وہ خط کے ذریعے سے لکھتی ہے۔ اور عزیز نے بھی اسے یہی کہا تھا کہ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، جب آپ کسی کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ معاملہ خدا پر اور اس انسان پر چھوڑ دیں۔ اور ایلا ویسا ہی کرتی ہے۔